بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نجاست اور ان نجاستوں کو دور کرنے کے احکام جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، اور ان میں سے جو اہم مسئلہ ہمارے سامنے گزر رہا تھا وہ یہ تھا کہ منی، ودی اور مزی ان میں سے کون سی چیز نجس ہے، اور کس چیز سے غسل واجب ہوتا ہے اور کس چیز سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ منی جو ہے، منی نجس تو نہیں، لیکن منی کے خروج سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جبکہ مزی جو ہے، مزی ناپاک ہے، نجس ہے، کپڑے پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے اس کو دھونا ضروری ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا، لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف آپ استنجا کر لیں اور وضو کر لیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح جو ودی ہے، تو ودی چونکہ پیشاب کے ساتھ ہی آتی ہے، لہذا وہ بھی وہی حکم رکھے گی جو پیشاب کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر پڑھ لی تھی، جس میں سے کچھ احادیث جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 3 احادیث جو ہیں وہ ہمارے سامنے تھیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں سے منی کو دھو دیتے تھے، اور دھونے کے جو نشان ہوتے تھے، یعنی پانی کے نشان ابھی تک کپڑوں میں ہوتے تھے، اور آپ نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ اور مسلم کی ایک روایت تھی کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے اس کو کھرچ ڈالتی تھی، یعنی دھوتی نہیں تھی، تو آپ اسی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ میں اپنے ناخنوں سے کھرچتی تھی۔ تو جب کسی چیز کو کپڑے سے کھرچا جائے تو اس کے نشانات یا اس کے اثرات کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کپڑے پر باقی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں، آج ہمارے سامنے جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے کپڑوں پر، جسم پر چھوٹا بچہ یا بچی جو ہے وہ پیشاب کر دے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہاں بچے سے مراد وہ بچہ ہے جس کی غذا ابھی تک دودھ ہے، دودھ پینے والا بچہ یا دودھ پینے والی بچی۔ تو اگر ان کی غذا دودھ کے علاوہ بھی ہے، انہوں نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے، چاول کھانا شروع کر دیے ہیں، تو پھر ان کا پیشاب جو ہے وہ بے شک بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہی ہوگا۔ بچی کا تو بہرحال چھوٹی بچی دودھ پیتی بھی ہو پھر بھی اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ جب دھونے کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے۔ لیکن بچہ جو ہے، بچے کا پیشاب کچھ خفیف ہوتا ہے، تو اس کو دھویا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں گے، پانی جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ چھڑک دیا جائے گا، جس سے وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ بچہ وہ ہے جو ابھی تک دودھ پینے والا ہو، اور اگر بچے نے کھانا کھانا شروع کر دیا ہے، روٹی یا چاول یا دیگر چیزیں کھانا شروع کر دی ہیں، تو پھر اس بچے کا پیشاب بھی دھویا جائے گا، چھینٹے مارنے سے پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ روایت ہمارے سامنے موجود ہے، وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ، سیدنا ابو السمح سے روایت ہے۔ تو یہ ابو السمح جو ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے اور آپ کے خادموں میں سے تھے۔ تو امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گم ہو گئے تھے یا غائب ہو گئے تھے، اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا کہ یہ کب فوت ہوئے اور کہاں پہ جا بسے، تو اس لیے ان کی تاریخ وفات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ان سے صرف یہی ایک حدیث جو ہے وہ مروی ہے، اس کے علاوہ ان سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے، یعنی یہ واحد صحابی راوی ایسے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔
تو ان سے صرف یہ ایک حدیث ہی مروی ہے۔ تو ابو السمح سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغسل دھویا جائے گا، من بول الجاریتی بچی کے پیشاب سے، یعنی بچی کا پیشاب جو ہے اس کو دھویا جائے گا، وَيُرَشُّ اور پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے، من بول الغلامی بچے کے پیشاب سے۔ تو بچے کا پیشاب ہو تو اس کے اوپر اگر چھینٹے مار دیے جائیں تو کپڑا یا جسم کا جو حصہ جہاں پر وہ پیشاب لگا ہے وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اگر بچی کا پیشاب ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق کیوں ہے؟ تو اطباء نے اور حکماء نے لکھا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے کہ بچی کا جو پیشاب ہوتا ہے اس کے اندر نجاستوں اور غلاظتوں کی تعداد بچے کے پیشاب کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے چونکہ اس کے اندر نجاستیں زیادہ ہیں، غلاظتیں زیادہ ہیں، لہٰذا وہ بچپن سے ہی ناپاک ہو جاتا ہے، جبکہ بچے کا جو پیشاب ہے اس کے اندر اتنی تعداد میں نجاستیں اور غلاظتیں نہیں ہوتی جتنا کہ بچی کے پیشاب میں ہوتی ہیں، لہذا بچے کے پیشاب کے اوپر صرف چھینٹے مار دینے سے وہ پاک ہو جائے گا، وہ جگہ پاک ہو جائے گی، کپڑا ہے یا جسم ہے، لیکن جو بچی ہے اس کے پیشاب کو بچپن میں بھی دودھ پیتی بچی کے پیشاب کو بھی دھونے سے ہی وہ پاک ہوگا۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ایک دو اور روایات ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر نیچے انشاءاللہ اکٹھے ہی سارے ان کے جو فوائد ہیں وہ بیان کریں گے۔ دوسری روایت جو ہے وہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ یہ اسماء بنت ابی بکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی، اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں ان کی والدہ ہیں، عبداللہ بن زبیر کی، یعنی حضرت زبیر کی اہلیہ تھی۔ تو مکہ میں ایمان لانے والوں میں سے یہ بھی شامل تھی، انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور 73 ہجری میں اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے شہید ہو جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ ان کی عمر تقریباً 100 برس کے قریب تھی، اور اتنی عمر ہونے کے باوجود نہ تو ان کا کوئی دانت گرا تھا اور نہ ہی ان کی عقل میں کوئی کسی قسم کا تغیر واقع ہوا تھا، یعنی کہ بالکل صحت مند تھی اتنی عمر ہو جانے کے باوجود۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، فی دم الحیض حیض کے خون کے بارے میں، یصیب الثوبہ جو کپڑوں کو لگ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ تحتہ کہ عورت اس کو کھرچے رگڑے، کیونکہ خون بسا اوقات جب کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو اس کی چپڑی سی جم جاتی ہے، اور اگر اس کے اوپر پانی بہایا جائے تو وہ پانی جو ہے وہ کپڑے تک نہیں پہنچتا ہے، وہ اس چپڑی کے اوپر سے گزر جاتا ہے، تو پہلے اس چپڑی کو کھرچ دیا جائے، تحتہ کہ عورت اس کو کھرچے، ثم تقرصہ پھر وہ اس کو رگڑے، بالماء پانی کے ساتھ، یعنی پانی کے ساتھ اس کو رگڑے، پانی اس پہ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے رگڑ لے، ثم تنضحہ پھر اس کو اچھی طرح سے دھو لے، یعنی پہلے اس کے اوپر جو خون جمع ہوا ہے، جو ٹھوس شکل میں خون کے لوتھڑے ہیں یا خون کا جو بھی حصہ ہے اس کو پہلے کھرچ لیا جائے، پھر اس کے اوپر پانی ڈال کے ہاتھوں سے انگلیوں سے اچھی طرح سے اس کو ملا جائے، رگڑا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اچھی طرح سے پانی بہا دیا جائے، ثم تصلی فیہ پھر وہ اس میں نماز ادا کرے، متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قالت خولۃ یا رسول اللہ،
سیدہ خولہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یعنی جب اللہ کے نبی نے یہ پچھلا طریقہ پورا بیان کر دیا کہ ایسے ایسے کر کے دھونا ہے، پہلے کھرچنا ہے، اس کے بعد پھر پانی کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو ملنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر پانی بہا کر اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے، تو سیدہ خولہ جو ہے وہ فرمانے لگی کہ فَإِن لَّمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، اگر پھر بھی خون کے نشانات نہ جائیں تو پھر کیا کریں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفیک الماء، تجھے پانی ہی کافی ہے، یعنی پانی کے ساتھ انہیں جتنا دھو لیا ہے اتنا ہی کافی ہے، ولا یضرک اثرہ، اور تجھے اس کے اثرات، نشانات جو ہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے کو خون لگ جاتا ہے، یا پھر بعض ایسے داغ لگ جاتے ہیں کہ اس کو جتنا بھی اچھی طرح سے دھو لیا جائے، اب وہ چیز جو ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ نشان جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ نشان جو ہے آپ جس بھی چیز سے دھوئیں وہ نشان نہیں جاتا۔ تو ایسے نشانات جو اچھی طرح سے دھونے کے باوجود بھی باقی رہیں، اگر وہ باقی رہ جاتے ہیں تو اس سے کوئی معاملہ جو ہے خراب نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا وہ کپڑا جو ہے، لباس جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور وہ جو اتنے اثرات ہیں، نشانات ہیں، وہ انشاءاللہ کسی چیز کے اندر مانع نہیں بنتے ہیں، جسم جو ہے یا کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جی، اخرجہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وسندہ ضعیف، اور اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے، لیکن جو معاملہ پیچھے اس سے پچھلی حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، اگر اسی کے اوپر عمل کر لیا جائے تو اس کا حکم بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس حدیث، یہ جو شیر خوار بچے کے بارے میں حدیث ہے، اصل میں ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بچہ لایا گیا جو ابھی تک کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی شیر خوار تھا، دودھ پیتا تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی منگوا کر اس کے چھینٹے مار دیے، بس آپ نے اس کو دھویا نہیں ہے۔ اب ان احادیث سے چند ایک فوائد جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جو تینوں احادیث ہم نے پڑھی ہیں، تو ان میں سے پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب کے لیے صراحتاً لفظ بول استعمال کرنا یا بولنا جو ہے یہ جائز ہے۔ جب کسی چیز کو واضح کرنا مقصود ہو تو بے شک وہ شرب و حیا والی چیز ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے اس کا نام لینا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات ان احادیث سے یہ معلوم ہوئی کہ حیض کا خون بھی ناپاک ہے اور اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ حیض کا خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور اس کو دھونا اور پاک کرنا کپڑے کو واجب ہے، ورنہ ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ تو حیض کا خون بے شک زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ ثم تقرصه فی الماء، پھر اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح سے رگڑ لے، تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب کھرچ دیا گیا تھا تو زیادہ تر خون تو اسی سے اتر گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے دوبارہ سے فرمایا کہ پھر اس کو پانی سے اچھی طرح سے مل لیں۔ تو حیض کا خون بے شک کپڑے پہ تھوڑا لگا ہو یا زیادہ لگا ہو، جب وہ نجس ہے تو دونوں حالتوں میں ہی کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا اور نجس ہو جائے گا، اور اس کو دھونا جو ہے وہ واجب ہے۔ استحاضہ کے خون کا اگرچہ یہاں پر حکم بیان تو نہیں ہوا، لیکن استحاضہ کے خون کے بارے میں بھی اقرب القیاس یہی بات سمجھاتی ہے کہ استحاضہ کا خون بھی نجس ہے، کیونکہ وہ بھی سبیلین میں سے نکلتا ہے، یعنی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے۔ ہاں البتہ جب اس کے اوپر کپڑا باندھ لیا جائے، ایک دفعہ استنجا کر لیا جائے اور نماز شروع کر دی جائے، اور بعد میں بے شک وہ نکل بھی رہا ہو، تو چونکہ انسان اس میں مکلف نہیں ہوتا، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ نماز تو اپنی جاری رکھے گی خاتون، لیکن اگر وہ نماز کے بعد کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو پھر اگلی نماز کے لیے اس کو دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ بے حد سادہ اور بے تکلف انسان تھے،
حتیٰ کہ عورت جو ہے وہ حائض والے کپڑوں کو ہی دھو کر ان میں نماز پڑھ لیتی تھی، اور مرد بھی انہی کپڑوں کو پاک کر کے ان میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس میں پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دور کے اندر کپڑے جو ہیں وہ بہت کم ہوتے تھے، تو جو کپڑا پہنا ہوتا تھا اگر اس کو خون حیض لگ جاتا تو وہ اس خون کو دھو کر جو ہے اسی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو استحاضہ کے خون سے مراد ایک ہوتا ہے حیض کا خون جو خواتین کے نارمل پیریڈز ہوتے ہیں، استحاضہ سے مراد وہ خون ہے جو پیریڈ سے ہٹ کر بسا اوقات کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا پیریڈز کے اندر کوئی آگے پیچھے تبدیلی ہو جاتی ہے تو اس سے مراد بیماری کا خون ہے۔ استحاضہ کا خون سرخ ہوتا ہے، بدبودار نہیں ہوتا، اور عام جو نارمل خون ہے اس کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ذالک عرق، یہ رحم مادر کے اندر کسی رگ کے پھٹ جانے سے یا کسی زخم کے ہو جانے کی وجہ سے جو خون نکلتا ہے وہ استحاضہ کا ہوتا ہے۔ اور حیض کا خون تو یہ ہے کہ وہ 5 دن 4 دن یا 6 دن جتنی کسی کی روٹین ہے اتنی روٹین میں آتا ہے، لیکن استحاضہ کا خون جو ہے وہ بسا اوقات مہینوں جو ہے وہ جاری رہتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، تو وہ خون جو ہے اس میں نماز بھی پڑھی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا استحاضہ کے خون میں۔ لیکن جب حیض کا خون ہوگا تو اس وقت نہ نماز جائز ہے اور نہ ہی روزہ رکھنا جائز ہے۔ نماز اگرچہ پڑھی ہی نہیں جائے گی لیکن روزوں کی قضا بعد میں دی جائے گی۔ پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نجاست کو دھونے سے پہلے اس کو اگر کھرچ لیا جائے تاکہ جب اس پر پانی ڈالا جائے تو پانی سے وہ نجاست زیادہ نہ پھیلے، بلکہ کپڑے سے زیادہ کھرچ لیا جائے اور پھر جہاں جہاں نجاست ہو اس کو دھو لیا جائے تاکہ وہ نجاست والا پانی جو ہے وہ پورے کپڑے کے اوپر نہ پھیلے۔ پھر اس کے بعد ایک بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے اور بچی کا جو پیشاب ہے، اگر بچہ جو ہے وہ کھانا کھانا شروع ہو گیا ہے، کچھ بھی چیز اس نے کھانا شروع کر دی ہے، تو ان دونوں کے پیشاب کا ایک ہی حکم ہوگا۔ دونوں کا فرق صرف اس وقت ہے جب تک بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے، اور جب دودھ اس نے پینا بند کر دیا ہے یا دودھ بھی پی رہا ہے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہا ہے تو اس وقت پھر دونوں چیزیں وہ اس وقت اس کا پیشاب بھی ناپاک ہو جائے گا اور اس کو دھونا ضروری ہوگا جس طرح بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ پھر اگلی بات جو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی جو ہے یہ کافی ہے۔ اگر پانی سے نجاست دور نہیں ہو رہی تو پھر آپ اس کو دور کرنے کے لیے دیگر چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلا آپ اس کو کھرچ لیں یا آپ صابن سے دھو لیں، یا آج کل بہت سارے کیمیکل ملتے ہیں کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے ان کو استعمال کر لیں۔ تو جس انداز میں بھی پانی کے علاوہ آپ جو بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہیں، جن سے نجاست جو ہے وہ دور ہو جائے اور کپڑے بالکل صاف ہو جائیں۔ پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نماز کی درستگی کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے پہلے کپڑے کو دھونے کا تذکرہ کیا اور پھر آگے فرمایا کہ ثم تصلی فیہ، کہ کپڑے کو صاف کرنے کے بعد پھر اس میں نماز پڑھے، یعنی کپڑے جب تک صاف نہیں ہیں اس وقت تک نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو نجاست کو دور کرنے کے بعد اگر اس کا کچھ رنگ باقی رہ جائے، کیونکہ کئی دفعہ خون جو ہے اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ یا کلر، وہ مکمل نجاست کا کلر تو نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ جاتا ہے، تو وہ نشان جو ہے وہ غیر مضر ہے، وہ نقصان دہ نہیں ہے، اس نشان کی موجودگی میں بھی اس کپڑے کو پاک ہی شمار کیا جائے گا۔ تو یہ وہ چند ایک فوائد تھے جو مذکورہ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیا باب ہے جس میں وضو کے احکام ہیں، باب الوضوء، وضو کے احکام و مسائل۔ تو چونکہ جتنی نجاستیں پہلے بیان ہوئی ہیں یہ وضو سے پہلے ہیں، وضو سے پہلے پاک ہونا اور اس کے بعد پھر وضو کرنا۔ اگر آپ کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے اور آپ وضو کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا وضو بھی آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ وضو کرنے سے پہلے آپ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک کریں گے، جو بھی نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو دھوئیں گے، صاف کریں گے،
اور اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے اور پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو وضو جو ہے یہ اصل میں وضاعتن سے ہے، وضو وضاعتن سے ہے، جس کا معنی ہے میل کچیل کو صاف کرنا اور حسین و جمیل ہونا، اس کا لغوی معنی ہے۔ جبکہ شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ مخصوص اعضاء کو مخصوص طریقے کے مطابق بطور عبادت کے دھونا۔ ان میں سے 4 اعضاء تو وہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، جبکہ باقی اعضاء وہ ہیں جن کا تذکرہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو وضو جو ہے یہ بذات خود بھی ایک عبادت ہے، وضو بذات خود بھی ایک عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو کرنے کے بارے میں بھی بے شمار فضائل جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جس طرح کے آگے احادیث میں آ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو کے اعضاء جو ہیں وہ قیامت کے دن روشن ہوں گے، یعنی انسان جب وضو کرتا ہے تو جہاں جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے وہاں وہاں تک وہ اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اسی طرح وضو کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو سے انسان کے اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب آدمی جو ہے وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ، حتیٰ کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اور پھر وضو جتنی مشقت سے ہوگا اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا، لیکن یہ بالکل تقاضا نہیں ہے کہ سردی میں آپ لازمی طور پر ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کریں۔ آپ وضو کے لیے گرم پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی خود آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا۔ لیکن اگر گرم پانی دستیاب نہیں ہے یا آپ گرم کر نہیں سکتے ہیں، آپ کے پاس حالات یا گنجائش یا ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ پانی کو گرم کریں، تو پھر آپ ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ اجر کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو 4 اعضاء بیان کیے ہیں وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، یعنی نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ تو میں نے بتایا کہ وضو ایک تو بذات خود ایک عبادت ہے، اور دوسرا یہ کئی عبادات کے لیے ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت وضو ضروری ہے، اسی طرح طواف کعبہ کرتے وقت وضو ضروری ہے۔ تو یہ کئی ایک عبادات جو ہیں ان میں وضو شرط ہے، یہ بذات خود بھی عبادت ہے اور دیگر عبادات کے لیے شرط بھی ہے۔ تو یہ لفظ وضو جو ہے یہ تینوں طرح سے آتا ہے، وضو، وضو اور وضو۔ اس کے بارے میں ایک جملہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو۔ تو وضو جو ہے وضو واو کے زبر کے ساتھ، اس کو یہ پانی کو کہتے ہیں، یعنی وہ پانی جس سے آپ وضو کر رہے ہیں، اور وضو جو ہے واو کے زیر کے ساتھ، یہ برتن کو کہتے ہیں جس برتن میں وہ پانی ہو، اور وضو واو کے پیش کے ساتھ اس سے مراد وہ عمل ہے جو کیا جاتا ہے، یعنی وضو کا عمل ہے۔ تو اس لیے اگر یہ جملہ یاد کر لیں تو وہ تینوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ عربی زبان کے اندر زبر زیر پیش بدلنے سے معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے کہ وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو، یعنی پانی کو برتن میں ڈال کر وضو کرو، وضو کرو۔ تو بہرحال عربی کی یہ فصاحت و بلاغت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے منہ، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کوہنیوں سمیت۔ یہ 2 چیزیں، 2 اعضاء ہو گئے، منہ کا دھونا اور ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت، یعنی پورے بازو کوہنیوں سمیت۔ وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا۔ تو یہ 3 چیز ہو گئی۔ وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت۔
تو یہ چار اعضاء جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں. باقی وضو کا پورا مکمل طریقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سنت سے ہمیں ملتا ہے، جس میں پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، اور اس کے بعد پھر منہ دھونا. تو اس کا تذکرہ تو یہاں آ گیا ہے. منہ دھونے کے بعد کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، اس کا تذکرہ بھی یہاں آ گیا ہے. سر کا مسح، اس کا تذکرہ بھی یہاں آ گیا ہے. اور اسی طرح پاؤں دھونا، اس کا تذکرہ بھی یہاں آ گیا ہے. تو گویا کہ تین چیزیں کر لیں یا دو چیزیں کر لیں، ان کا تذکرہ سنت نبوی میں موجود ہے. تو اس لیے وضو پورا اس وقت ہی ہوگا جب ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے. قرآن مجید کے اندر بہت سارے اعمال ایسے ہیں، بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن کی مکمل تشریح جو ہے یا تفصیل جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. یہ بار بار جو سوال یہاں آپ لکھ رہے ہیں یہ اپنے پاس محفوظ رکھیں، انشاءاللہ آخر میں سوالوں کی جو ہے نا ٹائم دیا جائے گا. تو درمیان میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. ایک دفعہ لیکچر پورا کریں گے، اس کے بعد سوالوں کے جواب ہوں گے. تو وضو جو ہے یہ انسان کے لیے دیگر کئی عبادتوں کے لیے شرط بھی قرار پاتا ہے، اور پھر یہ بذات خود بھی عبادت ہے. اللہ کا نبی نے وضو کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہیں وضو کے اعضاء جو ہیں وہ روشن ہوں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت وضو کر کے سونا، اس کا بہت سارا اجر و ثواب ہے. پھر اس سے انسان کے جو اعضاء ہیں، اعضاء وضو ہیں، ان کے گناہوں کے جھڑنے کا تذکرہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وضو کی فضیلت کے اندر موجود ہیں. پھر وضو میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو وضو کی سنتوں میں شامل ہیں. جن چیزوں کو تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا وہ تو وضو کے فرائض ہیں، وہ وضو کے فرائض ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جائے تو وضو جو ہے وہ ہوگا ہی نہیں، منعقد ہی نہیں ہوگا. اور جو چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں وہ وضو کے واجبات ہیں. تو ان واجبات میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس واجب کو پورا کرنے سے، یعنی کہ بعد میں بھی اگر آپ اس کو پورا کر لیں تو آپ کا وضو تو پورا ہو جائے گا، لیکن اگر فرائض میں سے کوئی چیز رہ جائے تو آپ کو سارا وضو دوبارہ سے کرنا پڑے گا. اور اس میں سے ایک سنت بھی ہے کہ آپ جو ہیں مسواک کریں ہر وضو کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو پہلی حدیث آ رہی ہے وہ اسی بارے میں ہی ہے کہ اب باب الوضو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسواک کا تذکرہ جو ہے وہ بھی بیان کر دیا. تو مسواک جو ہے یہ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کرنے والی ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی ہے. ایک حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی گئی ہو اس کا ثواب جو ہے وہ بغیر مسواک کے نماز سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگرچہ اس میں کچھ کلام ہے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ثواب جو ہے وہ اس سے بڑھتا ہے. تو اللہ کے نبی کو مسواک بڑی پسند تھی، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے رہتے تھے. جب بھی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے، حتیٰ کہ جب آپ موت کی کشمکش میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے، عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو آپ بڑے شوق سے اس مسواک کی طرف دیکھنے لگے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو میں مسواک لا کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ ہاں مجھے مسواک لا کر دیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لی اور ان کو پہلے خود جو ہے چبایا اور اس کو نرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو آپ نے اس حالت میں بھی مسواک فرمائی. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی اتنی کثرت سے مسواک کرتے تھے کہ ہمیں خدشہ لائق ہوتا تھا کہ کہیں آپ اپنے دانتوں کو نہ توڑ لیں مسواک کی کثرت کی وجہ سے.
تو مسواک کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ تو پہلی حدیث جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشکا، اگر میں باری نہ جانتا، لولا اگر نہ جانتا، ان اشکا میں باری، علی امتی اپنی امت پر، یعنی میں مشقت نہ سمجھتا، لامرتہم بالسواک، تو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا، مع کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی کو مسواک اتنی زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر امت پر یہ عمل بھاری نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اخرجہ مالک و احمد والنسائی، اس حدیث کو امام مالک، امام احمد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، وذکرہ البخاری تعلیقا، اور امام بخاری نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ تو امام بخاری کی تعلیقات یا معلقات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری پہلے ایک باب قائم کرتے ہیں اور پھر اس باب کے اندر ہی بہت ساری روایات جو ان کی شرط پر نہیں ہوتی ہیں ویسے وہ صحیح ہوتی ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو شرائط ہیں وہ بہت سخت ہیں، حدیثیں وہ بھی صحیح ہوتی ہیں لیکن جو انہوں نے شرائط مقرر کی ہیں وہ ان شرائط پر پوری نہیں اترتی، تو امام بخاری ان کو باقاعدہ حدیث کے طور پر بیان کرنے کی بجائے کتاب کے باب کے اندر ہی، ترجمات الباب اس کو کہا جاتا ہے، تو ترجمات الباب کے اندر ہی وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا روایات جو ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا اور یہ صحیح حدیث ہے، اور امام بخاری نے جتنی روایات ترجمات الباب میں یعنی بطور معلق نقل کی ہیں، اہل علم نے اس پر باقاعدہ کام کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ امام بخاری کی وہ ساری کی ساری روایات وہ بھی صحیح ہیں۔ اب یہ حدیث جو ہے بڑی عظیم اور بہت سارے مسائل اپنے اندر لیے ہوئے حدیث ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے بے حد شفیق اور رحیم تھے۔ آپ ہمیشہ امت کے لیے نرمی والا معاملہ فرماتے، ایک یہ معاملہ مسواک والا بھی، اور اسی طرح تراویح کے بارے میں اللہ کے نبی نے 3 دن تراویح پڑھائی اور چوتھے دن اس لیے نہیں پڑھائی کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے، تو آپ کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ امت کے اوپر جتنی تخفیف ہو سکے وہ کریں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرعی احکام میں اجتہاد کر لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا، تو گویا کہ آپ نے اجتہاد کیا کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں نرمی ہو سکتی ہے، تو میں اجتہاد کر کے جو ہے ان کے اوپر واجب نہیں کرتا۔ اب اس سے اگرچہ واجب تو اللہ کے نبی نے نہیں کی، لیکن اس سے مسواک کی اہمیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ ضرور جو ہے اس کو واجب قرار دے دیتے۔ مذکورہ حدیث سے مسواک کی فضیلت تو معلوم ہو گئی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسواک کرنا واجب ہے یا لازم ہے ہر وضو کے ساتھ، لیکن اگر آپ کے پاس مسواک موجود ہو تو پھر مسواک آپ کو کرنی چاہیے، مسواک کوئی بھی ہو۔ اب اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مع کل وضو ان کے الفاظ ہیں کہ ہر وضو کے ساتھ، لیکن اس میں اللہ کے نبی نے یہ وضاحت نہیں کی کہ وضو سے پہلے یا وضو کے بعد، لہذا علماء کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ مسواک کلی کرتے وقت جو ہے کی جائے، کیونکہ کلی جو ہے یہ منہ کو صاف کرنے کا محل ہے، تو جب آپ کلی کر رہے ہوں تو اسی موقع پر آپ ساتھ مسواک بھی کر لیں تاکہ منہ کو صاف کرنے کا جو موقع وضو کے اندر موجود ہے مسواک کو اسی موقع پر ہی اور اسی وقت پر ہی استعمال کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر جو آخری نقطہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے عموم سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ روزہ دار شخص جو ہے وہ بھی ہر وضو کے ساتھ مسواک کر سکتا ہے، روزہ دار شخص بھی، کیونکہ اس حدیث کے اندر اس بات کی کوئی تعیین نہیں ہے کہ صرف روزہ دار یا بغیر روزے کے ہی انسان مسواک کرے گا۔ ہاں البتہ دیگر کئی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص روزہ دار ہے وہ مسواک کرتے ہوئے مبالغہ نہیں کرے گا، یعنی کہ وہ گلے تک آگے تک مسواک نہیں مارے گا، بلکہ مسواک تو کرے گا لیکن مبالغہ نہیں کرے گا اس کے اندر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسواک کرتے ہوئے پانی جو ہے وہ اس کے گلے سے نیچے پیٹ کے اندر چلا جائے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہیں پر ہی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ابھی ہماری میٹنگ جو ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے، آدھا منٹ باقی ہے، تو میں انشاءاللہ میٹنگ کے بعد آپ کو دوبارہ جو ہے نیو لنک بھیجتا ہوں، اور آپ کے جتنے سوالات ہوں گے انشاءاللہ وہ نیو لنک میں اگلی میٹنگ کے اندر ہم دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا لیکچر تو الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سوالات جو ہیں وہ لکھے ہوئے تھے ریٹن میں، تو وہ میٹنگ کے ساتھ ہی غائب ہو گئے ہیں۔ اب جس آدمی کے ذہن میں جو بھی سوال ہے وہ آپ وائس میسج میں پوچھ سکتے ہیں۔ جی کومل، آپ پہلے پوچھیں۔ جی سر، مطلب اگر ہم پورا وضو کر لیں اور اس کے بعد ہمیں یہ مطلب علم ہو کہ ہاں ہماری کوئی اعضا ہے وہ خشک رہ گیا ہے، تو اس کو وہیں سے دھوئیں یا پورا وضو شروع سے کریں؟ اگر تو آپ کے اعضاء ابھی تک گیلے ہیں، خشک نہیں ہوئے ہیں، تو پھر اسی پانی سے ہی اس کو وہاں سے گیلا کر دیں، آپ کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اعضاء اگر خشک ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ عضو جو ہے یہ میرا خشک رہ گیا تھا، تو پھر آپ کو سارا وضو دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ جی فاطمہ ذوالفقار۔ سر آپ نے بتایا کہ کچھ وضو کے جو ہیں وہ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے، واجب اور فرض میں؟ اس کا فرق یہی ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن میں آ جائے نا اس کو اہل علم واجب کہہ دیتے ہیں، اور جو قرآن سے ہٹ کر ہو اس کو فرض کہہ دیتے ہیں، اور جو سنت کے اندر موجود ہو اس کو واجب کہہ دیتے ہیں۔ لیکن دونوں کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حکم فرض کا ہے وہی حکم جو ہے وہ واجب کا ہے۔ واجب اور فرض ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ یہ صرف فقہ کی اصطلاحات ہیں جو فقہا نے بہت باریک بینی سے تیار کی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے برابر ہیں۔ سر تو پھر جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ ہاں تو سنت جو ہے، سنت میں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ نہ بھی آپ کریں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ جیسے مسواک جو ہے یہ وضو کی سنت میں سے ہے، تو اگر آپ مسواک کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ کریں تو آپ کا وضو مکمل ہے انشاءاللہ، اس سے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جی جی رنیم طاہر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ریلیکس والا کھاتے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا رولنگ ہوگی؟ چھوٹے بچے جو بھی ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں، بچی کا تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ بچی کا پیشاب تو دھونا ہی پڑے گا، مسئلہ ہے بچے کا۔ تو بچہ بھی اگر دودھ کے علاوہ کچھ بھی کھانا پینا اس نے شروع کر دیا ہے، سیریلیک وغیرہ یا جو کچھ بھی ہے، تو اس سے اس کے پیشاب کو بھی دھونا ہی پڑے گا۔ جزاک اللہ خیر سر۔ اور سر دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ اب جیسے جو مطلب جو فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائے ہیں، ان کے علاوہ جو جب ہم وضو میں جو دوسرے اجزاء جو دھوتے ہیں، تو اگر ہم کبھی وہ نہ دھویں تو ان کے بغیر بھی وضو ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی پیچھے ایسا عضو باقی بچ گیا ہو۔ 4 یہاں آ گئے ہیں اور باقی 2 جو ہیں وہ سنت میں آ گئے ہیں، پیچھے بچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا موبائل سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو حیض کے دوران آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، قرآن کو زبانی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو ہاتھ لگا کر نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ زبانی پڑھ رہے ہیں، وہ آپ نے مصحف کو ہاتھ نہیں لگایا ہوا، وہ آپ ایک سکرین اور ٹچ چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک روشنی ہے، تو موبائل سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، گردن کا مسح کرنا ہوتا ہے اور جو کانوں میں ہاتھ پھیرتے ہیں۔ دیکھیں سر کا مسح تو قرآن مجید میں ہی آ گیا، اور کانوں کا مسح حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔
باقی یہ جو گردن کا مسا ہے نا، یہ گردن کا مسا جو ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ سر کا مسا قرآن سے ثابت ہے، کانوں کا مسا حدیث سے ثابت ہے، لیکن گردن کا مسا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، تو گردن کا مسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے سوال ہے کہ مسا کرنے کا طریقہ بتا دیں پلیز۔ تو سر کا مسا جو ہے، میں اب تھوڑا سا اپنا جو ہے ویڈیو کھول لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ سر کا مسا کیسے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے سر کے جو ہے ہاتھوں کو اس طرح جوڑ لینا ہے آپس میں، اور اس کے بعد سر کی ابتدا سے یہاں سے لے کر پورا جو ہے پیچھے تک لے جانا ہے، گدی تک لے جانا ہے، اور پھر وہاں سے بالکل اسی طرح واپس لے آنا ہے یہاں تک۔ یہ آپ کا سر کا مسا ہو گیا۔ باقی جو کانوں کا مسا ہے، تو کانوں کے مسے کا طریقہ یہ ہے کہ میں ایک کان کا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں سے انگلی ڈالنی ہے کان کے اندر، اس کو گھماتے 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 جو سوراخ ہے وہاں تک لے آنا ہے، پھر انگوٹھے کو یہاں سے پکڑنا ہے اور اوپر سے گھما دینا ہے۔ یہ جو ہے کان کے مسے کا طریقہ ہے۔ تو سر کا مسا اور کان کا مسا تو قرآن اور حدیث ان دونوں سے ثابت ہے، لیکن جو گردن کا مسا ہے یہ کسی حدیث سے یا قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، لہذا گردن کے مسے سے اجتناب کیا جائے۔ جی ربیہ ارشد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، شیرخوار بچوں کو جو ماں نے ان کو جب دھونا ہوتا ہے تو بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے ماں کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ پہلے بھی شاید ہم ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں جہاں پر یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بچے کو دھونے سے ماں کا وضو نہیں ٹوٹے گا، قائم رہے گا۔ یہ ایک سوال لکھا ہوا ہے کہ گلوز پہن کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو کوشش تو کی جائے کہ نہ ایسا کیا جائے، لیکن جو طالبات ہیں خاص طور پر جو حفظ کر رہی ہیں ان کے لیے علماء اجازت دیتے ہیں کہ کیونکہ مجبوری ہے کہ اگر وہ ہر ماہ 8-10 دن چھٹی کریں گی تو ان کا حفظ جو ہے وہ بھول جائے گا، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گلوز پہن کر جو ہے قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی ہیں۔ براہ راست قرآن کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے جی قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو صرف پاک لوگ ہی چھوئیں۔ تو پاکی جو ہے وہ بے شک چھوٹی پاکی ہو یا بڑی پاکی ہو، دونوں طرح کی پاکی، غسل ہو یا وضو ہو، دونوں طرح کی پاکی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ کیا عورتیں مسواک کر سکتی ہیں؟ بھائی مسواک سب کے لیے ہے، عورتیں بھی اور مرد سب کریں مسواک۔ جو بھی کرے گا اس کو وہی اجر ملے گا، جو مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے مسواک کا حکم۔ ٹھیک ہے سر، مطلب یہ ہماری کلاس کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک مطلب مسئلہ ہے، تو میں نے کہا میں پوچھ آپ لوں یا آپ تو سے۔ اونچی بول لیں یا ریٹر میں کر دیں، آپ کی آواز بالکل تھوڑی ہے، تھوڑا سا اونچی بول لیں۔ میں کہہ رہی ہوں سر، یہ ہماری کلاس کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن یہ بس ایک مسئلہ ہے بہت، تو میں آپ سے پوچھ لوں؟ ہاں پوچھ لیں پوچھ لیں۔ جی سر، جو قربانی، یہ جو مردوں کے نام پہ جو قربانی کی جاتی ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں فوت ہو گئے ہیں یا جو بھی ہے، تو ان کے نام سے جو قربانی کی جاتی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کے نام کی قربانی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے نام کی کریں۔ اگر آپ 2 جانور کر رہے ہیں اور آپ اپنے نام کی کر رہے ہیں تو پھر ان کے نام کی کریں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اور کسی کے پاس کوئی کویشچن ہے؟ جی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا یہ کوئز آپ لوگوں نے حل کر لیے سب لوگوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ بھی تیار کرنا شروع کر دیں، سب لوگ ایک ایک حدیث لے لیں اور اسی کے اوپر اپنا پروجیکٹ اور اسائنمنٹ تیار کریں، کوئی 2 صفحے کی۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے کوئی چند ایک ہفتوں میں اسائنمنٹ پر بھی کام کرتے ہیں۔ سر اس کا طریقہ بتائیے گا، اسائنمنٹ کیسے کرنی ہے؟ اور اسائنمنٹ کا فارمیٹ یہی ہے کہ آپ لوگ پہلے حدیث لیں گے، اس کا ترجمہ لکھیں گے، پھر اس کی شرح لکھیں گے، اور پھر اس میں جو بھی آپ کو فقہا کا اختلاف یا فقہی مذاہب یا جو بھی تفصیلات آپ کے ذہن میں آئیں یا نیٹ سے آپ سرچ کریں کسی بھی موضوع پر، تو وہ ساری چیزیں آپ اس میں ڈال دیں۔ پہلے نمبر پر حدیث کا ٹیکسٹ، اس کے بعد پھر آگے اس کا ترجمہ، پھر اس کی تشریح، اور اس کے اندر پھر اختلاف۔ حدیث کس کتاب سے ہونی چاہیے؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں بلوغ المرام، اسی سے ہی حدیث ہوگی۔ یہ جتنی احادیث ہم نے پڑھ لی ہے نا، آج ہماری حدیث نمبر تھی 29، یہ 29 احادیث ہو گئی ہیں۔ تو بلوغ المرام کی جو ہم نے 30 احادیث پڑھی ہیں، انہی میں سے ہی کوئی حدیث منتخب کرنی ہے،
باہر سے کوئی حدیث منتخب نہیں کرنی ہے. یہ ایک سوال ہے جی کیا عورت جہاد کر سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کا جہاد جو ہے وہ حج ہے. تو حج عورت کا جہاد ہے. جس طرح جہاد میں مشقت ہوتی ہے اس طرح حج میں بھی بے شمار بہت ساری مشقت ہوتی ہے. تو عورت کے لیے یہی مشقت جو ہے وہ اس کو جہاد قرار دیا گیا ہے. چلیں جی ہمارا کلاس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے, اذان ہو گئی ہے. سبحانک سر اللہم ابھی تک وبحمدک. ایک ہی کوئز ہوا ہے نا؟ ابھی جی تک ہم نے ایک ہی کوئز کیا. کیا ابھی کہہ تک رہی؟ ایک ہی کوئز ہوا ہے. ابھی تک جو ہے وہ کوئز ایک ہی ہوا ہے پہلے سیمسٹر والوں کا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ ابھی تک اللہ. ہمارا کوئز جو ہے وہ ایک ہی ہو سکا ہے. آگے مجھے آواز کچھ سمجھ نہیں آ رہی, آپ کیا کہہ رہی ہیں لکھ کر بتا دیں کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تک ہمارا سیمسٹر 1 کا کوئز ایک ہی ہوا ہے. جی ایک ہی ابھی تک کوئز ہوا کوئی ہے. ایک ہی ہوا ہے, دوسرا انشاءاللہ آ جائے گا. ایک ہی کوئی ہوا ہے جو 10 نمبر کا تھا. ابھی دوسرا جو ہے وہ ان قریب انشاءاللہ ممکن ہے کل پرسوں تک وہ بھی آ جائے. سر اس کا نا ٹائم ضرور اس میں میسج اگر آپ کر دیا کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے. ریٹرن گروپ اس میں وقت میسج کر دیتے شروع. ہیں اور 2-3 دن کا ٹائم جی ہوتا ہے. آپ پھر گروپ نہیں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. سر آپ کا تو ٹھیک ہے, آپ حدیث کا تو ٹھیک ہوا تھا. ہاں ہماری قرآن کا مسئلہ تھا, پتہ ہی نہیں چلا ہے, وہ اس کے ٹائم کا بالکل ہاں نہیں نہیں پتا چلا. انشاءاللہ اس دفعہ بھی اور اس جب دن وہ نا کلاس بھی آئے گا تو انشاءاللہ اس میں 2-3 دن کا پچھلے ٹائم ہفتے بھی دیکھیں ہوگا آپ اور کی میسج کلاس بھی بھی آئے گا. اوپر نیچے ہوئی. اسی دوران میں قرآن کا جو ایسا ٹیسٹ کوئی تھا بھی مسئلہ ہو اس تو کا آپ آخری وہ ٹائم نکل ڈسکشن گیا. والا جو گروپ ہے نا اس میں مسئلہ شیئر کر جی دیا جی. کریں, یا سعد بھائی جو ہیں سعد لیکن یہ کہ عبداللہ. وہ پھر اس طرح تو بائی دی اینڈ آف دی سیمسٹر جو ہے وہ ہم لوگوں کے پاس نمبر ہمارے بہت کم رہ جائیں گے. تو اس کے لیے بھی تو کچھ سوچیے نا, یا تو اس کے لیے یہ کوئی باتیں دوبارہ یہ سے. سارے معاملات جو ہے نا انتظامی یہ آپ سعد عبداللہ سے کریں, جو سعد بھائی ہیں نا, ٹھیک ہے یہ چیزیں ان جی کو ٹھیک. آپ بتائیں. وہ انشاءاللہ آپ کی چیزیں جو ہیں جی بہتر ان ہے. کو میٹنگ میں شیئر کریں گے اور آپ کے معاملات انشاءاللہ وہ حل کریں گے. ٹھیک جی ہے. بہتر بہتر. ہاں جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.